بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ سے نکاح اور اولاد۔ حضرت خدیجہ طاہرہ سیدۃ قریش یعنی قریش کی سردار کے القاب سے یاد کی جاتی تھی۔ عمدہ فضائل و کمالات، شرافت حسبی اور نسبی، حسن سیرت اور حسن صورت جیسی خوبیوں سے متصف تھی۔ پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے مگر اب بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار ان سے نکاح کرنے کے خواہش مند تھے۔ کئی سرداروں کے پیغام نکاح بھی آئے مگر خداوند قدوس کی جانب سے سیدہ خدیجہ کا انتخاب اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو چکا تھا۔ دراصل حضرت خدیجہ آپ کی دیانت و امانت سن کر اور میسرہ کے ذریعے آپ کے احوال جان کر بے حد متاثر ہوئی اور ان کے دل میں آپ سے نکاح کا خیال آیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ بنت منیہ کے واسطے سے سفر شام کے تقریباً 2 یا 3 مہینے کے بعد نکاح کی پیشکش کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے مشورے سے قبول کر لیا۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح دیا۔ 20 اونٹ یا 400 دینار یا 500 درہم مہر کے عوض آپ کا نکاح ان سے ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال کی تھی۔ شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم محلہ بنو ہاشم سے حضرت خدیجہ کے گھر دار خزیمہ منتقل ہو گئے۔ آپ نے حضرت خدیجہ کے ساتھ اپنی زندگی کے 25 سال گزارے۔ ان کی زندگی میں آپ نے کسی اور عورت سے شادی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی، سوائے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ سے تھے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ سے قاسم پیدا ہوئے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ پھر حضرت زینب، پھر حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم، پھر حضرت فاطمہ اور پھر حضرت عبداللہ جن کا لقب طیب یا طاہر تھا۔ دونوں بیٹے بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ مدنی زندگی میں آپ کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، وہ بھی بچپن میں انتقال کر گئے۔ اولاد نرینہ مذکر اولاد کے باقی نہ رہنے میں غالباً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمت تھی کہ عام طور پر ایک پیغمبر کے بعد اس کی اولاد کو پیغمبری سے نوازا جاتا تھا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب کے بعد حضرت یوسف علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام اس کی مثالیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا، اگر آپ کی نرینہ یعنی مذکر اولاد میں سے کوئی زندہ رہتا تو لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی تھی، اور جن لوگوں کے مزاج میں غلو ہوتا ہے وہ اس قسم کا مسئلہ کھڑا کر سکتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے آپ کی کوئی نرینہ اولاد باقی ہی نہیں رکھی گئی، اور جس شخص کی نرینہ اولاد باقی نہ رہے، مذکر اولاد، عرب اس کو ابتر کہا کرتے تھے، یعنی جس کا ترجمہ ہے بے نام و نشان۔ ان کا گمان تھا کہ مرنے کے بعد یہ شخص بے نام و نشان ہو جاتا ہے، تو اس کا نام لینے والا نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب آپ کے 2 صاحبزادوں کا انتقال ہو گیا تو مکہ کے مشرکین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ابو لہب حالانکہ آپ کا چچا تھا لیکن وہ بھی اپنی خوشی چھپا نہ سکا اور کہنے لگا کہ اب کچھ ہی دنوں کی بات ہے، محمد کے بعد کوئی شخص ان کے دین کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، کیونکہ ان کی کوئی نرینہ اولاد ہی نہیں بچی۔ بہرحال ابتر تانا دیا گیا کہ آپ ابتر یعنی بے نام و نشان ہے۔ اسی کے جواب میں سورہ کوثر نازل ہوئی۔ اس صورت میں 2 خوشخبریاں اور 2 احکام دیے گئے۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی خوشخبری یہ دی گئی کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کا پانی میدان محشر کے حوض میں منتقل کیا جائے گا۔ کوثر یعنی خیر کثیر میں اولاد کی کثرت بھی داخل ہے۔ دوسری خوشخبری یہ دی گئی کہ دشمنان اسلام یہ کہتے ہیں کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا، البتہ آپ کے دشمنوں کے نام و نشان مٹ جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آج 1450 سال کے بعد بھی ماشاء اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد سے دنیا بھری پڑی، اس لیے کہ پیغمبر پوری امت کا روحانی باپ ہوتا ہے اور پوری امت اس کی روحانی اولاد ہوتی ہے، اور جسمانی دختری اولاد بھی بکثرت ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل۔ آپ کے آثار صالحہ پوری دنیا میں چمک رہے ہیں۔ آپ کی یاد نیک نامی اور محبت و عقیدت کے ساتھ کروڑوں انسانوں کے دلوں کو گرما رہی ہے۔ دوست دشمن سب آپ کے اصلاحی کارناموں کا سچے دل سے اعتراف کر رہے ہیں۔ دن رات کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں کچھ اہل ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام نہ بھیج رہے ہوں اور آپ کی رسالت کی گواہی نہ دے رہے ہوں۔ آج دنیا کے 1 ارب سے زیادہ انسانوں کے لیے سب سے زیادہ محبوب اور پیارا نام آپ کا نام ہے۔ اگر ان لوگوں کا شمار کیا جائے جن لوگوں کے نام محمد اور احمد رکھے گئے تو شاید دنیا میں ان کی تعداد کئی کروڑ ہو جائے گی۔ پوری دنیا کے چپے چپے پر آپ کا نام مبارک ہر وقت اللہ کے نام کے ساتھ میناروں پر پکارا جاتا ہے، اور آخرت میں آپ کو شفاعت کبریٰ کا مقام محمود حاصل ہوگا۔ اس کے بالمقابل دنیا کی تاریخ سے پوچھئے کہ ابو لہب، عاص بن وائل، عقبہ بن ابی معیط کی اولاد کہاں ہیں، ان کے خاندان کا کیا بنا؟ خود ان کا نام لینے والا دنیا میں کوئی باقی نہیں۔ بہرحال ان تمام گستاخوں کا یہی حشر ہوا، جنہوں نے کسی زمانے میں آپ کی شان مبارک میں گستاخی کی، اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ الغرض آپ کا تذکرہ اور آپ کی سیرت طیبہ تو الحمدللہ زندہ جاوید ہے، اور طعنہ دینے والوں کو کوئی جانتا بھی نہیں۔ اگر ان کا کوئی ذکر بھی کرتا ہے تو برائی سے کرتا ہے، اور جن باتوں کا حکم دیا گیا ان میں وہ 2 ہیں، ایک نماز اور دوسرے قربانی۔ اللہ تعالیٰ نے ان احکام کے ذریعے اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ فرما دیا ہے کہ دشمن سے نجات پانے اور ان کے منصوبوں کو ناکام اور نامراد بنانے اور ان پر غلبہ حاصل کرنے کا غیبی نسخہ نماز اور قربانی۔ بہرحال چاروں بیٹیوں نے نبوت کا زمانہ پایا، سب ایمان لائی، سب نے ہجرت کی، شادی شدہ ہوئی۔ حضرت فاطمہ کے علاوہ تینوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا۔ حضرت فاطمہ کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے بعد ہوئی، اور آپ کی پوری دنیا کے اندر جو نسل چلی وہ تمام حضرت فاطمہ سے ہیں، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں، اور اس میں اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی شاید ہی کسی خاندان میں ایسی برکت ہوئی ہو۔ حضرت فاطمہ کے 2 صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین، پوری دنیا کے اندر ان دونوں کی نسل پائی جاتی ہے۔ کوئی ملک ایسا نہیں جہاں ان کی نسل کے لوگ موجود نہ ہو، یہ اللہ کی برکتوں کا ثمرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے مکان میں ہجرت تک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد اسی گھر میں پیدا ہوئی، اسی گھر میں حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ اگرچہ چاروں صاحبزادیاں اسی مکان میں پیدا ہوئی، مگر سیدہ فاطمہ کی فضیلت کی وجہ سے یہ مکان مولد فاطمہ، حضرت فاطمہ کی جائے ولادت سے مشہور ہوا۔ ہجرت کے بعد یہ مکان حضرت علی کے بھائی عقیل ابن ابی طالب کے قبضے میں آ گیا، انہوں نے فروخت کر دیا۔ پھر حضرت معاویہ نے اس کو خرید کر یہاں مسجد بنا دی۔ پھر 1969 میں اس جگہ بنات کا ایک مدرسہ تعمیر کر دیا گیا۔ پھر 1385 میں جب مسجد حرام کی توسیع ہوئی تو اس کو منہدم کر دیا گیا۔ بہرحال اس مکان کی بہت سی خصوصیات ہیں۔
اسی مکان میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ مکی زندگی کی قرآن پاک کی صورتیں اور آیتوں کا اکثر حصہ اسی گھر میں نازل ہوا۔ اسی مکان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سفر کا آغاز ہوا۔ آپ کی ساری اولاد اسی گھر میں پیدا ہوئی۔ علماء کرام نے لکھا ہے مسجد حرام کے بعد مکہ مکرمہ کے مقامات میں سب سے افضل مقام یہی۔ حضرت خدیجہ کی سعادت مندانہ خدمت۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب خدمت کی، اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ میری دولت کیا، دنیا کی ساری دولت ان کے پیروں کی خاک کی قیمت بھی نہیں بن سکتی۔ اپنا سب کچھ ان پر لٹا دیا اور قربان کر دیا۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا ابھی تھوڑی دیر میں خدیجہ آپ کی خدمت میں کھانے پینے کی چیزیں لے کر حاضر ہو رہی ہیں، جب وہ آئیں تو انہیں رب العالمین اور میرا سلام پیش فرما دیں، اور انہیں جنت کے ایک ایسے عالی شان محل کی خوشخبری سنا دیں جو خالص مروارید کا بنا ہوا ہوگا، جس میں قطعاً کوئی رنج و غم نہیں ہوگا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔